بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوا کہ اس دن دوپہر غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ میں حسب معمول گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک میرے کانوں میں بچوں کے رونے کی مدھم مگر واضح آواز آئی۔ میں چونک گئی، چند لمحے ساکت کھڑی رہی اور غور سے سنا۔ آواز میرے برابر والے گھر کی سمت سے آ رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی اتری، کیونکہ وہ گھر تو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میرا وہم ہو، آخر دن بھر کے کام میں تھکن بھی تو ہو جاتی ہے۔ میں دوبارہ کام میں لگ گئی، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی آواز پھر سنائی دی، اس بار پہلے سے زیادہ صاف، جیسے کوئی بہت چھوٹا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ اب میرا دل گواہی دینے لگا تھا کہ یہ محض خیال نہیں۔ آخرکار میں نے ہمت کی اور اس گھر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مکان بسیدہ اور اجڑا ہوا تھا، جیسے وقت نے اسے بھلا دیا ہو۔ سالوں سے وہاں کسی نے رہائش اختیار نہیں کی تھی، اور محلے میں مشہور تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ مرکزی دروازے پر کوئی تالا نہیں تھا، دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا، ہوا کے ساتھ ہلتا ہوا کرا رہا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر بچوں کے رونے کی آواز مجھے اندر کھینچے لے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ٹھنڈی سی سنسناہٹ نے میرا استقبال کیا۔ گرد آلود سامان چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ برسوں سے یہاں کسی انسان کا قدم نہیں پڑا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز ایک بند کمرے سے آ رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کے قریب پہنچی۔ دروازہ بھی مرکزی دروازے کی طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا، آواز بالکل قریب تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ رونے کی آواز کمرے میں رکھی ایک پرانی الماری کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں ساکت رہ گئی، سانس تک لینا بھول گئی۔ وہ الماری تو برسوں سے بند پڑی تھی، پھر بھلا کوئی بچہ اس کے اندر کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اسی سوال کے ساتھ میرے اندر ایک ایسا خوف جاگا جس نے میرے قدم وہیں جما دیے۔ میں نے دل پر جبر کر کے کانپتے ہاتھوں سے اس پرانی الماری کا دروازہ کھولا تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ الماری کے اندر 3 ننھے بچے دبکے ہوئے بیٹھے تھے، 3 سے 6 سال کی عمر کے، مگر ان کی شکلیں کسی انسانی بچے سے مشابہ نہ تھیں۔ وہ تینوں عجیب و غریب حلیے کے حامل تھے۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی اور چمکدار تھیں، اور ان کے چہرے پر خوف اس طرح جمع ہوا تھا جیسے برسوں کا دکھ سمیٹ رکھا ہو۔ وہ اس قدر دردناک انداز میں رو رہے تھے کہ میرا دل تڑپ اٹھا، میرا پورا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے میرے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ وہ بچے انسانوں کے نہیں لگتے تھے، بلکہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق محسوس ہو رہے تھے، جیسے خلائی یا جناتی بچے۔ میں نے بمشکل ہمت جمع کی اور لرزتی آواز میں پوچھا، تم اتنی دیر سے کیوں رو رہے ہو اور یہاں کہاں سے آ گئے ہو؟ میرے سوال پر وہ تینوں یکدم خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ بھوک اور بے بسی بھی صاف جھلک رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے ردی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں روز ہمارے ماں باپ کھانا لا کر دیتے تھے، وہ اس گھر سے باہر جاتے تھے، مگر 3 دن ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ دوسرا بچہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہوں۔ تیسرا بچہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اب ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے؟ ہمیں کون کھانا دے گا؟ کون ہمارا خیال رکھے گا؟ یہ کہتے ہی وہ تینوں دوبارہ رونے لگے۔ ان کی آوازوں میں ایسا درد تھا کہ میرا دل بھر آیا۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ بلا شبہ وہ جنات کے بچے معلوم ہو رہے تھے، مگر ان کی کمزور جسامت، لرزتے جسم اور بھوکی آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھیں کہ وہ واقعی بے سہارا اور بھوکے ہیں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ خوف صرف شکل سے نہیں ہوتا، اصل خوف تو اس بے بسی میں چھپا ہوتا ہے جو کسی معصوم کی آنکھوں میں بسی ہو۔ میں نے اپنے دل کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے ان سے کہا، اچھا اب تم لوگ رونا بند کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کی سسکیاں کچھ تھم گئی، مگر میں نے فوراً سنجیدہ لہجے میں اضافہ کیا، لیکن یاد رکھنا، تم میں سے کوئی بھی اس کمرے سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ تمہیں پریشان کر سکتا ہے، اور میں یہ بالکل نہیں چاہتی۔ میری بات سنتے ہی وہ تینوں بچے ایک ساتھ بول اٹھے۔ ان کی آواز میں حیرت اور امید گھلی ہوئی تھی۔ کیا واقعی آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں گی؟
میں نے ان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے دل میں اب خوف بھی تھا، مگر اس خوف پر ان معصوم سی آنکھوں کی بھوک بھاری پڑ چکی تھی۔ میں نے انہیں دوبارہ الماری کے اندر رہنے کا ہی کہا، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور ایک آخری نظر اس اندھیرے کمرے میں ڈال کر تیزی سے باہر نکل آئے۔ دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میں نہیں جانتی یہ بچے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں یا کن کی اولاد ہے، مگر اس لمحے وہ صرف بھوکے بچے تھے اور میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ جنات یا جنات کے بچے میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے کھیر پکا کر رکھی ہوئی تھی، پھر وہ کھیر ایک بڑے سے پیالے میں نکالی اور گلی میں چھپا کر اس گھر میں گھس گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ کھیر ان جنات کے بچوں کے سامنے رکھی تو ان کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ تینوں ایسے کھیر کھا رہے تھے جیسے کئی صدیوں سے بھوکے تھے۔ 1 منٹ میں وہ کھیر ختم کر کے انہوں نے پیالہ میرے حوالے کر دیا، پھر مجھے کہنے لگے، آپ اتنی اچھی ہیں، ہمارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ روز ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں گی تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میں ضرور تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کروں گی، لیکن تم سارے بچوں نے بالکل بھی باہر آنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے انسان کی نظر تم پر پڑے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہ تینوں بچے میری بات سن کر خوش تھے۔ پھر میں جلدی سے گھر لوٹ آئی۔ اس گھر میں میں اپنے شوہر وقاص کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا نام زرمینی ہے۔ میری شادی کو بھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ پھر میرے شوہر کا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تو ہم یہاں آ کر بس گئے۔ میرے شوہر ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں عیش سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب شادی کو 2 سال ہوئے تو اس پاس کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتی کہ جب اللہ نے چاہا تو میرے نصیب میں بھی خوشخبری آ ہی جائے گی۔ پھر جب میرے شوہر کا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تو میری ان ساری باتوں سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ خاندان والے یہ باتیں کر کر کے ہمیں بہت تنگ کرتے تھے۔ میرے اور میرے شوہر کے لیے اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے لیے یہ بہت مسئلے کی بات تھی، کیونکہ ان کی نظر میں تو شادی کے پہلے سال ہی بچہ ہو جانا چاہیے تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو آس پاس کے لوگوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ مکان کیوں لیا ہے۔ اس مکان کے برابر میں جو گھر ہے وہ تو انتہائی آسیب زدہ ہے اور ویران اور اجڑی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کے وقت کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن چونکہ میں اور میرا شوہر بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے تو ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ہمیں ابھی اس شہر میں آئے ہوئے فقط 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں بالکل سچ ہیں، کیونکہ اکثر ہی مجھے اس مکان کے اندر سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ مجھے کبھی کبھی کسی عورت کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی تو کبھی ایسا لگتا کہ 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، لیکن بچوں کے رونے کی آوازیں آج مجھے پہلی بار آئی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے اور اس گھر میں چلی گئی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ان بچوں کو میری ضرورت ہے تو میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ شام کو میرے شوہر گھر پر آئے تو میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا اور معمول کی طرح باتیں کرتی رہی۔ پھر رات کو میں سونے لگی تو رات کے 12 بجے کے وقت مجھے پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنات کے بچے مجھے کھانا مانگنے کے لیے اشارہ دے رہے تھے۔ میرے کانوں میں وہ آوازیں بہت شدید ہوتی جا رہی تھیں اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو وہ آواز محسوس بھی نہ ہو رہی تھی۔ پھر میں چپکے سے اٹھی اور کچن میں جا کر ان کے مطلب کی چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ پھر میں نے وہ ساری چیزیں ایک شاپر میں جمع کی اور دھیرے سے مرکزی گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ رات کے 12 بجے کے بعد گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کے دن تھے، اس لیے ہر کوئی اپنے بستر میں لیٹ کر آرام کر رہا تھا۔ پھر میں نے ساتھ والے گھر کا چپکے سے دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی۔ وہ بچے اس گھر کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے چمکنے لگے۔ جب وہ عجیب سی چال چلتے ہوئے میرے نزدیک آئے تو مجھے ان سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ ٹانگوں کے بل نہ چل رہے تھے بلکہ ہاتھوں اور ٹانگوں دونوں سے چل رہے تھے۔ پھر میں نے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں جسے وہ مزے لے لے کر کھانے لگے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخرکار ان کے ماں باپ کہاں گئے تھے۔
جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے تھے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں ان کے ماں باپ کا ذکر ان کے سامنے کر کے میں ان کو دکھی نہ کر دوں، اس لیے کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ تم لوگ فکر نہ کرو، جب تک تمہارے ماں باپ واپس نہیں آتے میں تمہارا ہر طریقے سے خیال رکھوں گی۔ وہ لوگ خوشی سے سر ہلا رہے تھے۔ پھر میں چپکے سے آ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ میرے شوہر کو ان سب چیزوں کا پتہ تک نہ چلا تھا۔ اب تو جیسے یہ روزانہ ہونے لگا، روزانہ ہی میں ان کو کھانا کھلانے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کے لیے مجھے خصوصی طور پر کوئی نہ کوئی چیز بنانی پڑتی تھی جسے کھا کر وہ خوش ہوں۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر یہ رونے کی آواز اس کے ساتھ مجھے ہی کیوں محسوس ہوتی تھی، جبکہ میرے شوہر کو تو ان آوازوں کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے لیے امی ابو کے پاس چلتے ہیں، یہاں آئے ہوئے کافی مہینے ہو گئے ہیں لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیوں نہ ہم دونوں ساتھ جا کر انہیں سرپرائز دیتے ہیں۔ اپنے شوہر کے منہ سے جانے والی بات سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اتنے دن کے لیے چلی گئی تو جنات کے ان بچوں کا کیا ہوگا جو صرف میرے آسرے پر زندہ تھے۔ اگر میں ان کی خبرگیری کرنے کے لیے نہ گئی تو نہ جانے کہیں وہ بھوک سے نہ مر جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ایسا کیا جواب دوں جسے وہ خود ہی جانے سے منع کر دیں۔ پھر میں کہنے لگی کہ اگر آپ کا جانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ چلے جائیں، ابھی میرا دل نہیں ہے اور میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے جس کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتی ہوں۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ پھر میں کہنے لگی کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، لیکن میں نے اپنی خراب طبیعت کے بارے میں آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے جانے کا تو آپ بے شک جا سکتے ہیں، میں اکیلی ایک ہفتہ گزار لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ ابو کا کئی دنوں سے میرے پاس فون آ رہا ہے۔ پھر میرے اصرار کرنے پر آخرکار میرے شوہر اکیلے جانے پر راضی ہو گئے۔ میں ان معصوم سے جنات کے بچوں کو ہرگز اکیلے چھوڑ کر نہ جانا چاہتی تھی۔ پھر دوسری صبح میرے شوہر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ اب میں گھر پر اکیلی تھی اور آزاد تھی اور آرام سے جا کر ان بچوں کو کھانا کھلا سکتی تھی جو کھانا نہ ملنے پر روزانہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ پھر میں ان کے پاس کھانا لے کر گئی تو انہیں کہنے لگی کہ ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے، اگر تم چاہو تو ہمارے گھر پر آ سکتے ہو، لیکن یہ دھیان رہے کہ کسی بھی محلے والے کی نظر تم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں اپنی ماں کا احساس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ہماری ماں بیٹھی ہے۔ ہماری ماں بھی ہمارا اسی طرح خیال رکھتی تھی جیسے آپ رکھتی ہیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ آخر تمہارے ماں باپ کہاں چلے گئے تھے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے؟ پھر ان میں سے جو سب سے بڑا جنات کا بچہ تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ امی ابو نے اس گھر کو بہت سالوں سے ٹھکانہ بنایا تھا، انہیں یہ گھر اتنا پسند تھا کہ قبیلے کے جنات انہیں کئی دفعہ کہتے کہ ہمارے ساتھ آ کر رہو، لیکن ابا انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اس گھر میں ہم محفوظ ہیں، کیونکہ انسانوں کو پتہ ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، تو اس لیے اس مکان کی طرف کوئی بھی رخ نہیں کرتا ہے، اس لیے بہت زیادہ سے یہاں رہتے تھے۔ پھر جب ہم تینوں پیدا ہو گئے تو ان کی زندگی اور بھی حسین ہو گئی تھی، لیکن کھانے پینے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی اور انہیں بہت دور جانا پڑتا تھا ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دن وہ ہمیں یہی بول کر گئے تھے کہ ہم تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ واپس نہ آ سکے۔ آج تک ہم ان کے منتظر ہیں۔ پورے 3 دن ہم دب کے الماری میں بیٹھے رہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تاکید کی تھی کہ تمہیں الماری سے باہر ہرگز نہیں آنا ہے، اور خبردار جو گلیوں میں گھومنے پھرنے کی کوشش کی تو، کیونکہ جب تک انسانوں کو جنات نہ چھیڑیں جب تک وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے تو مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم پورے 3 دن تک بھوکے بیٹھے رہے، لیکن چوتھے دن ہماری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ ہم کسی بھی طرح کر کے کسی کی مدد چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ چونکہ آپ پاس والے مکان میں رہتی ہیں تو ہمارے رونے کی آوازیں سب سے پہلے آپ کے کانوں میں پڑی تھیں۔ ہمیں حیرت تھی کہ آپ ہمیں دیکھ کر بالکل بھی خوف زدہ نہ تھیں۔ اب آپ میں ہمیں باقی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی بھی دیر کر دیتے ہیں کھانا لانے میں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ضرورتوں کا ایسے خیال رکھیں جیسے کہ ہمارے ماں باپ رکھتے تھے۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میرے بس میں جب تک ہوا میں تمہاری یوں ہی مدد کرتی رہوں گی، لیکن اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ میں اس مکان میں آتی جاتی ہوں تو پتہ نہیں وہ کیا کیا میرے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، اس لیے خاموشی سے میں تمہارے پاس خبر گیری کرنے کے لیے آتی جاتی رہوں گی۔ میری یہ ساری باتیں سن کر وہ جنات کے بچے نہایت خوش تھے۔ پھر ایک دن جب میں اکیلی گھر پر کام کاج نپٹا رہی تھی تو مجھے سیڑھیوں پر اچھلنے کودنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیرت سے پورے گھر میں دیکھنے لگی جب اچانک میری نظر ان تینوں جنات کے بچوں پر پڑی۔ وہ میرے گھر میں ہی آ کر کھیل کود رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ آرام سے کھیلو، ایسا نہ ہو کہ برابر والے گھر میں یہ شور مچ جائے کہ اس گھر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے ابھی تک۔ اگر انہوں نے بچوں کا شور سنا تو یہ ضرور پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ آخر آپ کے گھر میں بچے کہاں سے آئے ہیں۔ میری بات وہ کسی طرح بھی مان نہ رہے تھے، بلکہ خوب دھما چوکھڑی مچا رہے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تو کبھی ادھر۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب انہوں نے سیڑھیوں پر الٹا چلنا شروع کر دیا۔ وہ میرے سامنے مکمل آزادی کے ساتھ میرے گھر میں کھیل کود کر رہے تھے، اور مجھے یوں یہ ڈر تھا کہ کہیں اچانک میرے گھر کوئی نہ آ جائے۔ پھر میں ان کے اوپر تیز تیز چیخنے لگی کہ تم لوگ واپس اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارا شور شرابہ سن کر پڑوسی کو تمہاری موجودگی پر شبہ ہو جائے گا، فوراً یہاں سے بھاگو۔ میں ابھی تیز آواز میں چلا ہی رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نہ جانے کب میرے پیچھے آ کر میری پڑوسن روبینہ باجی کھڑی تھی، جو مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ زرمینہ، یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی اور میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر روبینہ باجی کو کہنے لگی، نہیں، میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، بس ایسے ہی آپ کو محسوس ہوا ہوگا۔ پھر روبینہ باجی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے گھر میں کوئی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کسی کی موجودگی کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا ہے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تینوں جنات کے بچے ادھر ادھر آزادی سے گھوم رہے تھے، لیکن میرے علاوہ روبینہ باجی کو وہ ہرگز نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کوئی شرارت کر دے جس سے روبینہ باجی کو یہ احساس ہو جائے کہ ضرور ہمارے گھر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہے۔ اور روبینہ باجی نے اپنے ہاتھوں میں تھمائی ٹرے مجھے تھمائی اور کہنے لگی کہ دراصل آج ہمارے ہاں نیاز تھی تو میں یہ حلوہ تمہارے گھر دینے آئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں سے جلدی سے ٹرے پکڑ لی اور انہیں کہنے لگی کہ روبینہ باجی، ٹرے میں خود دینے آ جاؤں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اب وہ تینوں جنات کے بچے میرے سامنے کھڑے مجھ سے حلوہ کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو حلوہ دیا اور ان سے کہنے لگی کہ اب تم لوگ جاؤ واپس اسی گھر میں، اور یہاں دوبارہ مت آنا جب تک میں نہ بلاؤں۔ میٹھا حلوہ دے کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر پلک جھپکتے میں وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور میرے شوہر بھی اپنے ماں باپ سے مل کر واپس آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں میرے جانے کے بعد کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ جو دن گزر رہے تھے وہ جنات کے بچے اتنی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اکثر ہی راتوں کو اٹھ کر میری چھت پر آ دھمکتے۔ ان کی آوازیں مجھے صرف سنائی دیتی تھیں، میرے شوہر کو ان کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ میں دن بدن ان کی شرارتوں سے تنگ آنے لگی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر کسی دن میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو میں کیسے جنات کے بچوں کو پال رہی ہوں، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں غائب دماغ لڑکی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ 2-3 سالوں میں ہی وہ بچے اچھے خاصے بڑے ہو چکے تھے۔ اب کھانے پینے کے لیے وہ میرے محتاج نہ رہے تھے، بلکہ خود صحیح کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے لیے خوراک لے آتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی میں ان کی پسند کی کوئی چیز میٹھا وغیرہ بناتی تو خود سے ہی ان کے لیے رکھ دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے اور محبت ہو گئی تھی۔ ایسے ہی وہ مجھے ماں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ اتنے سال گزر گئے لیکن ان کے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا ابھی تک۔ اب تو محلے والے بھی باتیں کرنے لگے تھے کہ یہ گھر تو اذیت ناک ہوتا جا رہا ہے، اس میں اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی جنات رہتے ہیں۔ اب اس گھر کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ محلے والوں کی یہ باتیں سن کر میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں سوچتی کہ کہیں وہ ان جنات کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی محلے کا ایک آدمی کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس پورے مکان کو گرا کر اس کی جگہ پر ایک مدرسہ بنا دیتے ہیں۔
اچھا ہے روز روز کے مسئلوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آخر ہم سب نے اسی محلے میں تو رہنا ہے اور ہمارے بعد ہمارے بچے رہیں گے۔ اب میں بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ ساری باتیں جلد از جلد ان جنات کے بچوں کو بتا دینی چاہیے تاکہ وہ پہلے سے ہی اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں۔ پھر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، شوہر کے سو جانے کے بعد میں چپکے سے اٹھی اور اسی آصف زدہ گھر میں چلی گئی۔ وہ تینوں مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ میرا یوں استقبال کرتی جیسے میں سچ میں ان کی ماں ہوں۔ تبھی میں ان سے کہنے لگی کہ تمہارا بھی اس گھر میں رہنا بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ محلے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اس گھر کو مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پر عمل کریں، تم تینوں فوراً اپنا ٹھکانہ کوئی اور بنا لو۔ ویسے بھی اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنے لیے خوراک کا خود بندوبست کر سکتے ہو اور اب تمہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تینوں میری بات سن کر اداس ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ یہ ٹھکانہ ہمارا بچپن سے ہے اور ہم اسی میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم آپ سے بھی دور نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں آپ کی بہت عادت ہو گئی ہے، لیکن ہمیں آپ کی بات بھی ماننی پڑے گی کیونکہ آپ نے ہمارے بھلے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ ہم جلدی اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا ہے اور ہم اس احسان کو چکانا چاہتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ زندگی میں ہم جب کبھی بھی دیکھیں گے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم فوراً آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا جب ہماری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ آپ کے کہنے پر ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں زاروں قطار رونے لگے۔ میں بھی ان کی باتیں سن کر افسردہ تھی۔ نہ جانے مجھے ہی وہ تینوں کیوں محسوس ہوتے تھے۔ اس گھر میں ان کی موجودگی کا سب سے زیادہ احساس مجھے ہوتا تھا۔ اب میں بھی ان کے جانے کا سن کر دل سے دکھ محسوس کر رہی تھی۔ پھر انہیں یوں ہی روتا ہوا چھوڑ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ پھر اگلے 2-4 دن بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گھر بالکل خالی ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی موجودگی کا احساس اب مجھے نہ ہو رہا تھا۔ میری ہدایت پا کر وہ تینوں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ میں کافی دن تک اداس رہی، پھر اپنے دل کو گھر کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی کا یہ وقت شاید میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ یوں میری شادی شدہ زندگی کو 10 سال گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا، لیکن میرے دامن میں اولاد کی خوشیاں ابھی تک نہ آئی تھیں۔ اب تو میرا شوہر بھی اداس رہنے لگا تھا۔ جب دوسروں کے گھروں میں بچے ہنستے کھیلتے نظر آتے تو میں پھر سے اداس ہو جاتی۔ اتنے ڈاکٹرز کو دکھانے کے باوجود بھی میری بیماری کسی کو سمجھ نہ رہی تھی، بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہیں کیونکہ آپ کے اندر ماں بننے کے جراثیم موجود ہی نہیں ہیں۔ میں سوچتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میں ایک عورت ہوں اور ہر عورت کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنم دے، لیکن اگر میرے نصیب میں یہ خوشی نہیں ہے تو بھلا کیسے اپنی زندگی گزار پاؤں گی؟ اب میرے سسرال والوں نے بھی میرے شوہر کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ زرمینہ تمہیں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دیوائے گی، اس لیے تمہیں سنجیدگی سے کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر تم اس دنیا میں آئے ہو تو یوں بے نام و نشان اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تمہارے پیچھے کوئی تو ہونا چاہیے تمہارا نام لینے والا، جس سے تمہاری نسل چل سکے۔ اب میرا شوہر بھی ان کی باتیں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بھی مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرا دل کٹتا۔ میں سوچتی کہ اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید بنانے والے نے میرا مقدر ہی ایسا بنایا ہے۔ لیکن یہ بات میرے سسرال والوں کو سمجھ نہ تھی، کیونکہ جب بھی میرا شوہر اپنے گھر والوں سے مل کر آتا تو اس کا رویہ میرے ساتھ نہایت خراب ہوتا۔ دن بدن ہماری شادی شدہ زندگی میں تلخیاں گھلنے لگی۔ یہ تلخی میری طرف سے نہ ہوتی بلکہ میرے شوہر کی طرف سے ہوتی تھی۔ میں تو خدا کی رضا میں راضی تھی کہ اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو کیوں نہ ہم کسی کی اولاد لے کر پال لیتے ہیں، لیکن اس بات پر میرا شوہر ہرگز راضی نہ تھا۔ وہ کہتا کہ میں ہرگز کسی کا گندا خون لے کر نہیں پالوں گا، نہ جانے کسی کی اولاد بڑی ہو کر کیسے نکلے۔ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی میں اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر افسردگی کا شکار رہتی تھی۔ دن بدن میرے پاس امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے 10 سال ہونے کو آئے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر میرے شوہر کو بچوں کی خواہش ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے پوری کر دوں گی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا۔
کیونکہ میں زندگی بھر آپ کے نام کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر میرا شوہر حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ میں اسے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ میں نے کتنے دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے۔ وہ تو جیسے میری رضامندی کی تلاش میں تھا، کیونکہ میری رضامندی پاتے ہی اس نے اپنے ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی عورت یا لڑکی دیکھ لے جو میرے ساتھ دوسری شادی کرنے پر رضامند ہو۔ مرد کو تو ویسے دوسری شادی کا چسکا ہوتا ہے، اسے بہانا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے پہلی عورت سے چھٹکارا پا کر دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ پھر وہ صاحب حیثیت تھا، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ اتنے سال سے سرکاری نوکری پر ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بینک بیلنس میں بے پناہ اضافہ کیا ہوا تھا۔ اس سے تو کوئی بھی ضرورت مند لڑکی یا عورت آرام سے شادی کر لی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ماں نے میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے تو مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے اپنے آبائی گاؤں جا رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھ سے نظر چرانے لگا۔ کتنی خوشی سے وہ دوسری شادی پر راضی ہو گیا تھا، لیکن اگر میرے دل میں اتنی خواہش ہوتی اولاد کی تو میں کسی قیمت پر بھی کبھی بھی اس کو نہ چھوڑ سکتی تھی۔ شاید یہی فرق ہوتا ہے عورت اور مرد کی محبت میں۔ اب میں پھر اپنی تنہائی کاٹ رہی تھی۔ اگر میرے نصیب میں بھی ایک اولاد ہوتی تو شاید زندگی میں یوں اذیت کا شکار نہ ہوتی۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی میرا شوہر میری سوتن کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہ اتنی ماڈرن اور فیشنیبل تھی، اسے دیکھ کر ایسا گمان ہوتا کہ اس کا تعلق کسی ناچنے گانے والے خاندان سے ہے، کیونکہ اس کے اندر بے شمار ادائیں تھیں۔ اس نے اپنی وہ ادائیں دکھا دکھا کر میرے شوہر کو پوری طرح سے پاگل کر دیا تھا۔ وہ صرف ایک ہفتے میں ہی اس پر بری طرح لٹو ہو گیا تھا۔ اب میری حیثیت گھر میں کسی کونے میں پڑے کچرے سے کم نہ تھی۔ دونوں ساتھ اٹھتے، ساتھ ناشتہ کرتے اور ایک دوسرے میں مگن رہتے۔ میری سوتن میرے سے بات تک نہ کرتی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ حالانکہ 2-3 دفعہ میں نے اس سے دوستی قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ میرا اور اس کا رشتہ محبت کا نہ صحیح احترام کا ہی قائم ہو جائے، لیکن وہ کسی بھی طرح سے مجھ سے بات تک کرنے پر راضی نہ تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں گھر پر آئی۔ میری سوتن، جس کا نام نیلوفر تھا، اسے کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا ڈھول اپنے گلے میں باندھا ہوا ہے؟ اپنے سوتن کو یہاں سے چلتا کرو، کسی بھی طرح اپنے شوہر سے بول کر اسے طلاق دلوا کر اس گھر سے نکلوا دو۔ وہ دونوں ماں بیٹے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی اور ان کی ساری باتیں میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے میرے خلاف اپنے دل میں اتنی نفرت پالی ہوئی تھی۔ اب میں فکر مند رہنے لگی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے کب میری سوتن کے کہنے پر میرا شوہر مجھے طلاق دے دے۔ نہیں، اگر اس نے ایسا کر دیا تو بھلا میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرے ماں باپ تو حیات بھی نہ تھے، بلکہ صرف ایک بھائی تھا، وہ بھی دوسرے ملک میں رہتا تھا۔ اب جیسے زندگی مجھ پر تنگ ہونے لگی تھی۔ اب میرا شوہر پوری طرح سے نیلوفر پر فدا تھا، اس کی ہر بات پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ شاید وہ قسمت کی بھی اچھی تھی، کیونکہ شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی اس نے میرے شوہر کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب تو جیسے اس کے پاؤں زمین پر نہ لگ رہے تھے، بلکہ میرے شوہر نے مجھے ہدایت کی کہ تم اس کا پوری طرح سے خیال رکھنا۔ نیلوفر کو گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں مکمل طور پر اس کی نوکرانی بن چکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کہاں میں مہارانی بن کر اس گھر میں عیش زندگی گزار رہی تھی، اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ مجھے اپنی سوتن کی چاکری کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر ایک دن میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بچہ ہونے کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چھوڑ دے، میں چپ چاپ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ طلاق کا کلنگ میرے ماتھے پر لگے اور دنیا مجھے طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ دے۔ میں کسی کو بنا بتائے ہی چلی جاؤں گی۔ اب میں نے اپنے بیگ میں چند جوڑے رکھے اور پھر ساتھ والی پڑوسن کے ہاتھ میں خط تھما دیا، جس پر لکھا تھا کہ میں تمہارا گھر اس ڈر سے چھوڑ کر جا رہی ہوں کہیں تم مجھے طلاق نہ دے دو۔ تمہاری زندگی میں دوسری بیوی آ گئی ہے، جلد ہی تمہارا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا، لیکن ایک مہربانی مجھ پہ کرنا کہ میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تمہارا نام کبھی نہ مٹے، اس لیے مجھے کبھی بھی طلاق نہ دینا۔ فقط بد نصیب زرمینہ۔ یہ خط دیکھ کر میں نے اپنی پڑوسن کو تاکید کی کہ یہ صرف تم نے میرے شوہر کو دے دینا ہے۔ وہ لاکھ مجھ سے پوچھتی رہ گئی کہ زرمینہ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت صرف اپنی ضرورت کی چند چیزیں رکھی تھیں اور اتنے پیسے تھے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتی لوں۔ میری منزل نہ جانے کون سی تھی،
मुझे कुछ पता न था। फिर मैं चुपचाप रेलवे स्टेशन पहुंच गई और अनजाने सफ़र पर जाने की तैयारी करने लगी। फिर मैं रेल के आखिरी स्टेशन पर उतर गई। मैं जिस शहर में रहती थी वहाँ से सैकड़ों मील दूर आ गई थी। फिर मैंने हॉस्टल में एक छोटा सा कमरा ले लिया और वहाँ रहने लगी। जब मैंने हॉस्टल वालों को अपने दस्तावेज़ात दिखाई तो वो मेरी तालीम देखकर हैरान रह गए और फिर मुझे कहने लगे कि आप हमारे एक दूसरे हॉस्टल में कमरा ले लें, वहाँ पर एक वार्डन की ज़रूरत है। आप वो वार्डन की नौकरी भी साथ कर लें ताकि आपको कोई रोज़गार का मसला भी ना होगा। वो हॉस्टल दरअसल गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का है और वहाँ पर एक वार्डन की ज़रूरत है। मैं उनके मुंह से ये बातें सुनकर हैरान थी। अभी तो मैंने किसी से नौकरी का कहा भी न था और ये खुद मुझे नौकरी के ऑफ़र कर रहे थे। भला मुझे और क्या चाहिए था। मैंने बखुशी उनको कह दिया कि मैं ज़रूर ये नौकरी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उस वक्त उसकी सख्त ज़रूरत है। मैं दिल ही दिल में बेतहाशा खुश थी। फिर उनके बताए हुए दूसरे हॉस्टल में आकर रहने लगी। कम उम्र खूबसूरत लड़कियां उस हॉस्टल में रहती थीं जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मासूम और भोली भाली दिखाई देती थीं। कोई शहर से आकर रह रही थी तो कोई गांव से आकर। उन सारी लड़कियों में मुझे अपनी जवानी नजर आती थी। गो कि अभी मेरी इतनी उम्र न थी लेकिन इतनी कम भी न थी जितनी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की उम्र थी। जब हॉस्टल की लड़कियों ने मेरी नर्म मिजाजी को देखा तो उनमें से एक लड़की जिसका नाम महक था वो मुझे कहने लगी कि मैडम आप कितनी अच्छी हैं, जबकि आपसे पहले जो वार्डन यहाँ नौकरी करती थीं वो तो बहुत सख्त मिजाज की थीं और लड़कियों को खामख्वाह ही डांटती रहती थी। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। वो महक नाम की लड़की बहुत मासूम और भोली भाली सी थी। अक्सर ही मेरे पास किसी न किसी काम के बहाने आ जाती। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगी कि मैडम आपको पता है कि वो पहले वाली वार्डन यहाँ से क्यों भागी है नौकरी छोड़कर। मैं उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखने लगी और फिर कहने लगी कि अच्छा बताओ क्यों भागी है आखिर वो नौकरी छोड़कर। तो महक बड़े डरमाई अंदाज में कहने लगी कि मैडम दरअसल इस हॉस्टल में मशहूर है कि ये हॉस्टल असीब ज़दा है। रात को यहाँ लड़कियों को जिन्नात वगैरह नज़र आते हैं। कई लड़कियों ने उन्हें यहाँ चलते फिरते देखा है। अगर कोई लड़की तेज़ खुशबू लगा ले तो सुना है कि उस जिन्नात सुनकर फ़ौरन उसके अंदर आ जाते हैं। मैं उस लड़की महक की बातें सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ी। फिर उसे कहने लगी कि अच्छा ये सारी बातें किसने फैलाई हैं और अभी तक उन जिन्नात ने किसको क्या नुकसान पहुंचाया है। फिर वो मुझे कहने लगी कि मैडम नुकसान का तो पता नहीं लेकिन काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो रात को डर कर चीखती हैं। ये बातें वार्डन को पता चल गई थीं कि यहाँ पर जिन्नात का असर है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। आज तक कोई वार्डन भी 2-3 महीने से ज़्यादा यहाँ नौकरी नहीं कर पाई है। लेकिन आप इतनी अच्छी हैं, मैं चाहती हूँ आप हमेशा इसी हॉस्टल में रहें, लेकिन बस आप एहतियात करिएगा और अगर आपके साथ कोई ऐसी बात हो तो अपने आप को संभाल लीजिएगा। मैं उसकी बातें सुनकर बेसाख्त अपने माजी में खो गई थी। मैं सोचने लगी कि मैं उसे क्या बताऊं कि मेरा वास्ता तो जन्नात से पहले भी बढ़ चुका है, लेकिन मुझे तो उनमें ऐसी कोई डराने वाली बात नज़र नहीं आई थी। मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर वो किस किस्म के जन्नात हैं जो हॉस्टल की लड़कियों को यूं खौफजदा कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी दिन के वक्त होती थी। रात को मैं अपने छोटे से कमरे में आकर सुकून लेती थी। फिर एक रात महक की बताई हुई बातें सच साबित हो गई जब एक लड़की की बुरी तरह चीखने की आवाज़ कमरे से आई थी। वहाँ पर रहने वाली लड़कियों की सारी जिम्मेदारी हॉस्टल के इंतज़ामिया पर होती थी, जिसमें मैं भी शामिल थी। मैं फ़ौरन ही उठी और उस कमरे की तरफ जाने लगी जहाँ पर लड़की चीखी थी। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वो लड़की खौफ के मारे बेहोश हुई पड़ी थी। मैं हैरान थी कि आखिर उसे ऐसा क्या नज़र आ गया था जिसके खौफ से वो बेहोश हो गई थी। फिर जो लड़की बेहोश हुई थी उसकी दोस्त मुझे आकर कहने लगी, मैडम ज़ारा खिड़की में खड़ी है। जब उसे सामने वाले दरख्त पर कोई लटका हुआ नजर आया था, वो साया ज़ारा को अपने पास बुला रहा था, जिसके खौफ से ज़ारा चीखती हुई बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर दूसरी लड़की ने ज़ारा के मुंह पर जब पानी मारा तो वो होश में आ चुकी थी, लेकिन बेहद डरी हुई लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था कि आखिर ये गर्ल्स हॉस्टल में हो क्या रहा था। फिर मैंने एक रात फैसला किया कि मैं किसी को बिना बताए ही एक पूरी रात जाकर देखूंगी कि आखिर वाकई में है यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा या सिर्फ लड़कियों की फैलाई हुई बातें हैं। ये देखने के लिए मैं रात होते ही हॉस्टल की सीढ़ियों पर चक्कर लगाने लगी। कुछ देर में घूमने फिरने लगी, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ था।
پھر میں نے ان درختوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جہاں پر لڑکیاں اشارے کر کر کے بتا رہی تھیں کہ وہاں پر اکثر لڑکیوں کو جنات بھوت وغیرہ نظر آتے ہیں۔ رات کا سناٹا اپنے عروج پر تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ مجھے اب بھی کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ فضا میں سردی کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ اب میں کالج کے احاطے میں کھڑی تھی جہاں پر درخت ہی درخت تھے۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت سے کوئی کودا تھا۔ میں فوراً ہی پلٹی تھی لیکن پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ سبھی درخت کی ایک شاخ زور زور سے ہلنے لگی جیسے واقعی کوئی اسے ہلا رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ حسیب زدہ بات تو ہے۔ لڑکیاں ایسے بے خوف زدہ نہیں ہو رہی۔ تبھی اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا، زرمینہ ماں آپ یہاں؟ میں اپنی نام ان کے منہ سے سن کر حیران تھی۔ جس نے بھی مجھے پکارا تھا وہ میرے پیچھے موجود نہیں تھا۔ پھر کون ہے جو یہاں مجھے جانتا ہے؟ میں جیسے ہی آگے جانے لگی تبھی اچانک رک گئی کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میرا دل بے ساختہ لرزا تھا۔ کچھ بھی تھا، میں بھی ایک انسان تھی۔ خوف کی کیفیت مجھ پر بھی طاری تھی۔ پھر میں اپنا دل مضبوط کر کے پیچھے پلٹ ہی گئی۔ وہ کالا سہیولا جس کا سایہ زمین پر نہ پڑ رہا تھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک انسانی شکل اختیار کی اور وہ پوری طرح میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ انتہائی کالی سیاہ آنکھیں مجھے کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ زرمینہ آپ نے پہچانا مجھے؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے کھانا دے دے کر پالا تھا۔ آج میں جوانی کی دہلیز پر ہوں۔ میرے اندر انتہائی جناتی طاقتیں موجود ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم اتنی دور آ کر بس گئے اور تمہارے باقی بہن بھائی اور ماں باپ کہاں ہیں؟ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ہم تینوں نے اپنے الگ الگ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں لیکن سال میں ایک دفعہ ہم ضرور آپس میں ملتے ہیں۔ آج آپ کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر بے پناہ خوشی محسوس ہوئی۔ آپ نے کبھی زندگی میں ہمیں دوبارہ یاد نہ کیا لیکن ہم پوری شدت سے آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ یا تکلیف ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں اپنی طاقت سے آپ کی ہر تکلیف، ہر دکھ کو ایک جھٹکے میں دور کر سکتا ہوں۔ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگی کہ زندگی میں میری سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے کہ میں بے اولاد ہوں اور اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ وہ میری بات سن کر انتہائی غصے میں آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کہیں تو میں آپ کے شوہر اور آپ کی سوتن کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ دونوں خوشیوں کو بھول جائیں گے۔ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو تکلیف دینے کی؟ آپ نے صرف ایک بار مجھے یاد کیا ہوتا تو میں ان کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ جنزاد انتہائی غصے کی کیفیت میں تھا۔ تبھی میں اس سے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے آج تک اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری وجہ سے کسی کو تکلیف دو۔ ہاں لیکن اتنا ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے ہاسٹل کی لڑکیوں کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ آخر تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ پھر وہ جنزاد مجھے کہنے لگا کہ دراصل مجھے یہ خوشبو اچھی لگتی ہے جو لڑکیاں اپنے اوپر استعمال کرتی ہیں۔ اگر وہ خوشبو مجھے کہیں محسوس ہو تو مجھ سے رہا نہیں جاتا اور میں وہیں پہنچ جاتا ہوں۔ ان بھنے درختوں میں رہنا مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں یہاں ایک آزاد پرندے کی طرح سانس لے سکتا ہوں۔ میں نے اپنی وجہ سے آج تک کسی بھی لڑکی کو پریشان نہیں کیا ہے۔ یہ ساری افواہیں ان لڑکیوں کی ہیں کیونکہ یہ کسی بھی ہاسٹل کی میڈم کو یہاں ٹکنے نہیں دیتی، کیونکہ ہاسٹل میں کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور کتنی ہی یہاں سے بھاگ کر اپنے یار کے ساتھ شادیاں کر چکے ہیں، جبکہ الزام وہ مجھے دیتی ہیں کہ میں انہیں پریشان کرتا ہوں۔ آج تک میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہاں کبھی کبھی کسی لڑکی کے سامنے تو ظاہر ہو ہی جاتا ہوں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو یہاں پریشان نہیں کرو گے۔ دیکھو لڑکیاں نہ جانے کس قدر مصیبتوں سے یہاں آ کر پڑتی ہیں، ان کے گھر والے کس طرح اجازت دیتے ہیں۔ یہ بات تم جنزاد نہیں سمجھ سکتے ہو، اس لیے اگر مجھے اپنی زندگی میں کچھ سمجھتے ہو تو میری بات مان کر یہاں سے چلے جاؤ تاکہ لڑکیاں اپنی تعلیمی سرگرمیاں صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ یہ بات سن کر جنزاد نے میری تعظیم میں سر جھکا دیا اور مجھے کہنے لگا کہ زرمینہ ماں آپ کا کہا ہوا سر آنکھوں پر، لیکن میں آپ کو بھی اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر کو واپس لا سکتا ہوں، لیکن میں نے اسے صاف منع کر دیا اور اسے کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، تمہیں کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر میرے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل کر ہی رہیں گی۔ پھر میرے کہنے پر وہ جنزاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لڑکیوں کا ہاسٹل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب ہاسٹل کی زندگی پرسکون تھی۔ اگر کبھی کبھار کوئی لڑکی یہ ناٹک کرتی کہ مجھے کوئی جنات وغیرہ نظر آیا ہے تو میں اسے صاف جھڑکے لگا دیتی اور اسے کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم یہ باتیں کر کے دوسری لڑکیوں کو ڈرانے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔ میں نے اپنا رویہ تھوڑا سا سخت اختیار کیا تو لڑکیاں بھی یہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ میں ان کے ڈراموں میں ہرگز نہ آؤں گی۔ مجھے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے جب اچانک ہاسٹل کا ایک انتظامیہ نے آ کر مجھے بتایا کہ زرمینہ بہن، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اسٹاف روم میں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ بھلا مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ جب میں اسٹاف روم میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں میرا شوہر موجود تھا، اس کے ساتھ ایک ننھا سا لڑکا اور ایک انتہائی چھوٹی سی بچی بھی موجود تھی۔ میں دیکھ کر حیران تھی کہ میرا شوہر آخر کس طرح یہاں پہنچ گیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ زرمینہ، مجھے معاف کر دو، نیلوفر نے مجھے اولاد تو دے دی لیکن وہ اپنی اولاد کی ذمہ داری نہ اٹھا سکی اور ایک پٹھان کے ساتھ چکر چلا کر وہ میرا سارا زیور لے کر بھاگ گئی۔ یہ ننھے ننھے 2 پھول بھلا میں اکیلے کیسے پال سکتا تھا؟ میں نے تمہیں دن رات ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر نہ جانے کس نے میرے پاس تمہارا یہ خط پہنچایا جس پر تمہارا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں یہاں آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ کیا تم میرے بچوں کو پالو گی؟ میں نے ان معصوم فرشتوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سب کچھ نواز دیا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔